بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال نوشہرہ سے وقار صاحب نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے باہمی تنازعات حل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ وقار صاحب، بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق کسی معاشرے کی اخلاقی جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات درست ہیں تو بچے بھی اچھی تربیت لے کر پلتے بڑھتے ہیں، اور اگر کسی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات خراب ہیں، روزانہ دنگا فساد اور لڑائیاں ہوتی ہوں، جھگڑے ہوتے ہوں، بد اخلاقی اور بد زبانی سے استعمال ہوتی ہو، تو اس کے نتیجے میں آنے والی اولاد اور بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شوہر اور بیوی کے تنازعات ختم اس وقت ہوں گے جب شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے گا اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پہچان لی جائیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا حق کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان اپنے مستقبل کی زندگی کو بہتر انداز سے چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق اور فرائض جو ہیں، اس کے لیے علیحدہ ایک گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ بیوی کو چاہیے کہ ہر جائز بات میں شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی جملہ ضروریات، کھانے پینے، رہن سہن، لباس وغیرہ کی پوری کرے اور ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھے۔ ہر جائز کام جو شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے، اس کو شوہر کو پورا کرنا چاہیے۔ بیوی کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا اور اچھے انداز سے گفتگو کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لہذا شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ شوہر بیوی کے جملہ امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور انہیں وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ لہذا ان کا کھانا پینا اور ان کا رہن سہن، یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اس کے مقابلے میں بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی ہر جائز بات کو مانے۔ شوہر کو ناجائز بات کا حکم دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کی اجازت ہے، مباح ہیں، جائز ہیں، ان میں شوہر کی اطاعت بیوی کے اوپر فرض ہے۔ لہذا تنازعات اس وقت ختم ہوں گے جب ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اپنے حقوق کی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے شوہر یا بیوی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے کے حق میں اپنے حقوق سے دستبردار ہونا، یہ اخلاق کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی نے کوئی کھانا پکانے میں یا پیش کرنے میں کوئی کمی کی ہے، تو درگزر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بیوی کوئی کنیز نہیں ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی ہے۔ بیوی آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہے۔ آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ درگزر سے کام لیا کریں۔ اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی تنگ دستی کی صورت میں، تنگی اور مالی عسرت کی صورت میں شوہر کے ساتھ معاملہ نرم رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر شوہر کما نہیں سکتا ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، تو ضرورت سے زیادہ تقاضے کرنا اور مطالبے کرنا یہ بیوی کا حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے حقوق کا اس طرح استعمال کرے گی تو نتیجے میں شوہر بھی اپنے حقوق کا دعویٰ کرے گا۔ لہذا اپنے حقوق سے دستبردار ہونا یہ مسلمان کی شان ہے، اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اپنے فرائض انجام دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان تنازعات ختم ہو جائیں گے اور جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ ایک خاتون ایک دفعہ آئی ان کے پاس اور اس نے کہا کہ میرا شوہر بڑا بد زبان ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، لہذا میرے لیے کوئی ایسی صورت بتائیے کہ میں اس کی لڑائی بھڑائی سے بچ جاؤں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پانی دیا دم کر کے اور کہا کہ یہ پانی اپنے پاس رکھ لو، اور جب تمہارا شوہر گھر آئے تو اس سے گھونٹ بھر لیا کرو، منہ میں پانی ڈال لیا کرو، لیکن اس پانی کو نہ نگلنا ہے نہ اگلنا ہے۔ وہ خاتون کچھ دن بعد آئی اور اس نے کہا کہ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے بہت اچھا دم کیا پانی دیا تھا، اور میرا شوہر اب مجھے نہ مارتا ہے، نہ پیٹتا ہے، نہ بدزبانی کرتا ہے۔ مولانا نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ بنیادی طور پہ تمہاری اپنی زبان کا مسئلہ ہے۔ جب تمہارا شوہر بدزبانی کرتا ہے تم چپ ہو جاؤ۔ اگر تم چپ ہو جاؤ گی تو نتیجے میں اگلے دفعہ وہ خود بخود خاموش ہو جائے گا اور اس کا اپنے جرم کا احساس ہو جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہونا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا اور دوسرے کے حقوق کا بھرپور خیال رکھنا، یہ ایمان کی شان ہے۔ ایک ایماندار مرد ہو یا عورت، اس کو زیب یہی دیتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور دوسرے کے حقوق کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس طریقے سے شوہر اور بیوی کے باہمی تنازعات ختم ہوں گے اور یہ ایک جنت نظیر زندگی ان کی گزرے گی۔
انتہائی خوشی خوشی ان کی زندگی گزرے گی جب یہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے اور خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی گھریلو زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔